अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुरान पाक की तफसीर से हटकर कुछ मसाइल हैं। कुछ लोगों ने मुझसे मसाइल पूछे हैं, तो उन मसाइल के बारे में आज तफसील के साथ बात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हफ़्ते में एक दिन इंशाअल्लाह ये सोच रही हूँ कि मैं मसाइल के बारे में भी रखूँगी, जिसमें आप अपने मसाइल पूछ सकते हैं मुझसे। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पूछ सकते हैं, मेरे FB जो मेरी ID है, मेरी FB उसके मैसेंजर में भी पूछ सकते हैं आप। जो भी मसला हो आप मुझे कर सकते हैं मैसेज, उसका जवाब मैं आपको इंशाअल्लाहुल इज़्ज़त कुरान पाक और हदीस की रोशनी में दूँगी। तो जितने सवालात आज मेरे पास पहुँचे हैं, उनमें से एक सवाल ये था कि किसी बहन ने ये पूछा है कि हमारी ये आदत है कि हम ज़कात अदा करते हैं और ज़कात अदा करने के लिए अपने एक गरीब रिश्तेदार को ज़कात देते हैं मंथली के हिसाब से। और क्योंकि रमज़ान में फिर हम उसका हिसाब करते हैं और हिसाब करने के बाद जो अगर ज़्यादा होता है तो माल तो वो हम दे देते हैं, अदा कर देते हैं। लेकिन इस साल जो हमने ज़कात दी है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ज़कात हमने जो एक साल की ज़कात है उससे ज़्यादा अदा कर दिया। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है क्या हमें इसका हिसाब करना चाहिए? तो हाँ बहन, बिल्कुल आपको हिसाब करना चाहिए। ज़कात के लिए शर्त है कि निसाब पूरा पूरा अदा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने ज़्यादा ज़कात अदा की है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको जो लग रहा है वो सही भी हो। इसलिए आपको बैठकर सबसे पहले हिसाब करना होगा और सबसे पहले आपको सुनार के पास से सोने की कीमत के हिसाब से ज़कात निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि सोना हर साल अपनी कीमत के हिसाब से चेंज होता रहता है। जो रिसेंट अभी इसकी कीमत के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से जो इसकी ज़कात बनती है, वो ज़कात आप सबसे पहले निकलवाएंगी। फिर उस ज़कात के हिसाब से आपने देखना है कि आपने कितनी ज़कात अदा की। अगर आपका पूरा निसाब अदा हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका पूरा ज़कात से ज़्यादा है तो आपको दो इख्तियार हैं। या तो आप ज़ायद को सदक़े की नीयत से कर लें कि भाई जितना मैंने ज़्यादा दिया वो अल्लाह की राह में दे दिया, तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें से एक नियत ये कर लें कि ये मैं अगले साल की ज़कात के लिए मैं रखती हूँ, अगले साल की ज़कात में से अदा कर दिया, तब भी आपका हो जाएगा। और अगर आपका निसाब से कम कीमत आपने अदा की है, तो फिर जो आपकी कीमत रहती है वो आपको अदा करनी पड़ेगी। और बहन ने ये भी पूछा है कि ज़कात का हिसाब रमज़ान में निकालना ज़रूरी है या किसी भी महीने में निकाल सकते हैं। तो बहन बात ये है कि ज़कात के लिए साल का गुज़रना शर्त होता है। तो जिस मंथ में आपने ली है ना सोना लिया है, उस मंथ से आप उसकी टाइमिंग लगा लें। रमज़ान का हिसाब हम इसलिए रखते हैं क्योंकि रमज़ान में ज़कात निकालना आसान होती है और एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि रमज़ान में हमने ज़कात निकालनी है, वरना ये ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपने शोबान में सोन लिया है तो आप रमज़ान में ज़कात अदा नहीं कर सकती, बल्कि आप उसके लिए पूरा साल गुजरने का इंतज़ार करेंगी, क्योंकि एक महीने में तो रमज़ान अगले महीने में हो जाता है, तो उससे ज़कात वाजिब नहीं होती है। ज़कात वाजिब होने के लिए एक साल का गुजरना ज़रूरी है। अच्छा, एक और सवाल एक बहन ने पूछा है, वो पूछा है कि ज़कात क्या एक साथ किसी एक इंसान को पूरी ज़कात दे सकते हैं? तो बहन बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर वो है ऐसा बंदा है, गरीब है, मिस्कीन है, अगर उसको हकदार है, आप उसको ज़कात दे सकते हैं। लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि मिसाल के तौर पर 4-5 निसाब अगर आपके ज़कात के हैं, वो ही उठाकर आप एक बंदे को दे दें, ऐसे नहीं करना है। लेकिन अगर एक निसाब है और आप देख रहे हैं कि बंदा गरीब है और उसका भला हो जाएगा, कुछ ना कुछ वो कर लेगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। किसी एक इंसान को ज़कात देना सही है। अच्छा, एक सवाल पूछा, एक भाई ने पूछा है कि रोज़े की हालत में मैं पानी में मेरा काम होता है, स्विमिंग पूल वगैरह पर, तो मैं 4-5 घंटे पानी में रहता हूँ, तो क्या रोज़ा हो जाएगा मेरा इससे? तो भाई बिल्कुल आपका रोज़ा हो जाएगा। रोज़े के लिए ये शर्त नहीं है कि आप पानी से दूर रहें, रोज़े के लिए शर्त ये है कि आपको पानी पीना नहीं है। अगर आपका काम पानी में है, आप स्विमिंग पूल पर काम करते हैं, या आप जैसे कि मछेरे होते हैं जो मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं, वो भी सारा दिन पानी में रहते हैं, तो पानी में रहने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि पानी को पिया ना जाए। तो बिल्कुल आप रोज़ा रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक और सवाल पूछा है एक बहन ने, उसने ये पूछा है कि ज़कात तो फ़र्ज़ है मुझ पर, लेकिन मुझ पर कर्ज़ा भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ होगी? तो बहन आप पर ज़कात फ़र्ज़ बिल्कुल होगी, लेकिन आपको फ़िलफ़ौर नहीं अदा करनी है। मिसाल के तौर पर ये साल अगर आप पर ज़कात है और आप पर कर्ज़ भी है, तो आप पर वाजिब तो हो गई, लेकिन आप अदा नहीं करना है आपको फ़िलफ़ौर, बल्कि आपको तब तक इंतज़ार करना है जब तक आपका कर्ज़ अदा हो जाए और आप फ्री हो जाएँ, फिर आपने हिसाब करके उन सारे सालों की ज़कात देनी है और वो भी आराम से देनी है। अच्छा, अब एक सवाल और एक भाई ने पूछा है
وہ پوچھا ہے کہ بھئی ہمارے خاندان میں ایک لڑکا اور لڑکی ہیں، ان کی شادی کے لیے وہ لڑکی بھی راضی ہے اور لڑکا بھی راضی ہے، لیکن ان کے والدین راضی نہیں ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تو کیا یہ شادی جائز ہوگی؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ شادی لڑکے اور لڑکی کی ہوتی ہے، ماں باپ کی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے شادی کے لیے لڑکے اور لڑکی کا راضی ہونا ضروری ہے، ماں باپ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو دلیل کے لیے ایک حدیث پیش کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکی کا نکاح اس کے والد نے نکاح کر دیا بغیر پوچھے۔ اچھا، جب یہ گھر پہنچا تو اس کی بیٹی نے کہا میں تو اس نکاح پر راضی نہیں ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ، میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے اور میں راضی نہیں ہوں اس نکاح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا اور اس کے نکاح کو منسوخ کروا دیا۔ تو بھئی شادی کرنے کے لیے لڑکے اور لڑکی کی رضا ضروری ہے، زندگی ان کو گزارنی ہوتی ہے، ماں باپ کو نہیں گزارنی ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کو اتنا سمجھنا چاہیے اور اتنا ضرور سوچنا چاہیے، اس میں کوئی بے حیائی نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ حق ہے لڑکی کا بھی اور لڑکے کا بھی۔ صرف یہ نہیں کہ لڑکے کو حق ہے لڑکی کو نہیں، بالکل لڑکی کو بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے لڑکی کو بھی حق دیا ہے کہ اپنی رضا سے شادی کرے، اپنی مرضی سے شادی کرے، اور اگر لڑکا لڑکی راضی ہیں اور ماں باپ راضی نہیں ہو رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ماں باپ کو راضی ہونا چاہیے، ماں باپ کو راضی کریں، کنونس کریں ان کو کہ بھئی زندگی ان کو گزارنی ہے، آپ راضی ہو جائیں۔ اچھا، ایک اور سوال پوچھا ہے کسی بہن نے، اس نے کہا ہے کہ رات کے ٹائم پر فقیر آئے تو کہتے ہیں، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ بھئی رات کے ٹائم پر فقیر کو خیرات دینا جائز نہیں ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو بہن بات یہ کہ رات کے ٹائم پر زکوٰۃ یا خیرات دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی کئی ہوئی باتیں ہیں، کیونکہ رات کے ٹائم پر جو ضرورت مند آئے گا تو ضرورت تو دن دیکھتی ہے نہ رات دیکھتی ہے، ضرورت تو جس وقت پڑے گی اس وقت بندہ آئے گا، تو آنے والا جو آ رہا ہے ضرورت کے حساب سے اس کو اس وقت ضرورت پوری کرنی یہ ضروری ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مالدار کی ٹال مٹول ظلم ہے، یعنی آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ ابھی نہیں صبح آ کر لے جانا، تو یہ ہو گیا ٹال مٹول کرنا، یہ ظلم ہے، ایسے نہیں کرتے۔ رات کے ٹائم پر اگر فقیر آتا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے یا خیرات لینے کے لیے یا صدقہ لینے کے لیے، کچھ بھی ضرورت وہ اپنی بیان کرتا ہے، آپ کسی بھی نیت سے اس کو دیتے ہیں پیسے یا جو بھی کچھ آپ دیتے ہیں تو جائز ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے یہ ساری چیزیں، اور یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، حدیث اور قرآن میں اس بات کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یہ بس ہمارے بڑوں کی چند باتیں ہیں جن کو ہم آج تک لیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال پوچھا ہے ایک بھائی نے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مالدار آدمی ہے اس کو جائز نہیں کہ وہ کاروبار کرے، واپار وغیرہ کاروبار وہ کرے، یہ جائز نہیں۔ تو بھائی کہاں پر لکھا ہوا ہے جائز نہیں ہے؟ کاروبار کرنے والا تو ہوتا ہی مالدار ہے، وہ کاروبار کرتا ہے تبھی تو مالدار ہوتا ہے، تو یہ کس نے کہہ دیا کہ کاروبار مالدار آدمی کاروبار نہ کرے؟ کیوں نہیں کرے گا؟ مالدار آدمی کاروبار کرے گا، غریبوں کو ہائر کرے گا، ان کے لیے روزگار کا سبب بنے گا، تو یہ تو اچھی بات ہے، اس میں کون سا نقصان ہے؟ نہ حدیث میں نہ قرآن میں کسی جگہ ثابت نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ثابت ہے، وہ ان کے لیے کاروبار کی دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ بھی سونا ہو جاتی تھی، وہ اتنے مالدار تھے لیکن کاروبار کرتے تھے۔ تو کاروبار مالدار آدمی کے کاروبار سے روک ٹوک تو ہے ہی نہیں، بلکہ کاروباری آدمی مالدار ہوتا ہے، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ لازم جز ہیں، ہم ان کو الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ کاروباری آدمی مالداری ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے لیے بھی ایک طریقے سے فیسلٹیز مہیا کر رہا ہے، ایک طرح سے لوگوں کے لیے بھی کاروبار مہیا کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی۔ اور پھر یہ کہ کاروبار کی ایک یوں سمجھیں کہ ایک اصول ہے کہ جہاں پر طلب ہو وہاں پر رسد ہو، یعنی مثال کے طور پر طلب ہمارے پاس 10 سینکڑوں ہے اور رسد ہمارے پاس 15 سینکڑوں ہے تو چیز سستی ہوگی، تو کاروبار جتنا زیادہ ہوگا قیمت اتنی کم ہوگی اور اتنی ہی ترقی ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ایک سوال اور پوچھا ہے ایک بہن نے، اس نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں یہ یوں ہوتا ہے رمضان میں کہ قرآن کے ختموں پر زور دیا جاتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ختمے پڑھے جاتے ہیں اور ختمے نکالے جاتے ہیں، تو یہ کیا صحیح طریقہ ہے؟ تو بہن بات یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا، جلدی جلدی پڑھنا یا آرام سے پڑھنا، یہ سارے طریقے قرآن پاک پڑھنے کے جائز ہیں، آپ پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں، قرآن پاک کو ورتل القرآن ترتیلا کا حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ترتیل کا مطلب ہے آرام آرام کے ساتھ، کیونکہ ہم جو لوگ ہیں، ہم عجمی لوگ ہیں، ہم عربی نہیں سمجھتے،
عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن پاک میں کیا ہے، کیا کون سے لفظ ہیں، کون سے مخاطب ہیں، کون سے ٹاپک ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، صرف جسٹ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے بھی ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کو سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا ہر مومن مسلمان پر فرض ہے۔ 2 مرتبہ قرآن تو ختم کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا وہ لوگ جو عام دنوں میں قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، اگر وہ رمضان میں 2-3 ختمیں نکال لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی سمجھ کر پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں نہیں ہو رہا تو کم از کم ہم ترجمہ تو اور لفظوں کو تو پڑھ لیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ تیرا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد قرآن پڑھنے سے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ قرآن سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھ کر پڑھے تب بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تب بھی۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہو گئی۔ یعنی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہم صرف لفظ پڑھ رہے ہیں، تب بھی قرآن تو پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کا کلام تو پڑھ رہے ہیں نا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو کئی بار ختم کر لیتی ہیں رمضان میں تو یہ اچھی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، کیونکہ یہ مہینہ ویسے بھی مشقت کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس میں جتنی بھی عبادت کی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور قرآن کا اور رمضان کا آپس میں جوڑ ہے، کیونکہ قرآن پاک نازل ہی رمضان میں ہوا ہے، تو رمضان میں ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم قرآن کا ختمہ کرتے ہیں وہ بھی قرآن ہوتا ہے۔ تو قرآن اور رمضان کا آپس میں بالکل جوڑ ہے اور اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بھی سوال آیا ہے کہ بھائی آپ خواب کی تعبیر بتائیں، تو انشاءاللہ خواب کی تعبیر کا بھی میں اگلے سیشن میں انشاءاللہ یہ کلاس کروں گی، اس میں پھر میں آپ کو خوابوں کی تعبیر بھی بتاؤں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔